ناظرین کرام، یہاں پہ ہم آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں کہ سول سوسائٹی کے لوگوں نے این جی اوز کے پیسوں پہ فحاشی پھیلانے والی آنٹیوں کے غیر اخلاقی نعروں کو نہ صرف مسترد کیا ہے بلکہ ایسے پلے کارڈ بھی ان کے منہ پہ دے مارا ہے۔ 2021 کا عورت مارچ شدید بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ پاکستانی کلچر کا جنازہ نکالنے والی عورتوں کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے۔ ناظرین، یہاں پہ ہم آپ کو ساری تفصیلات بتاتے ہیں، لیکن اس سے قبل اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہومو سیکشولیٹی ایک برائی ہے، اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زمانے کے لیے برا ہے۔ مجھے لگتا ہے میسوجنی بری ہے، مجھے لگتا ہے عورتوں کے اوپر تشدد بری ہے، مجھے لگتا ہے دو مردوں کا پیار کرنا بالکل برا نہیں۔ بیچ میں مت بولو تم۔ تیرے جسم میں ہے کیا؟ تیرے جسم میں ہے کیا؟ اس پر مرضی چلاتا کون ہے؟ Who the hell are you؟ بے حیائی کی تحقیق کریے، تیری ایسی کی تیسی۔ بدتمیزی نہ کرو، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی۔ ناظرین کرام، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ گھر میں عورت نہ ہو، بیٹی نہ ہو، بہن نہ ہو تو گھر کا ماحول بے رنگ ہو جاتا ہے۔ چند سال قبل جب 2018-2019 میں پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یہ مارچ نکالا گیا تو معاشرے کی باقی عورتوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے میراث میں حصہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ عورتیں احتجاج کر رہی ہیں، شاید عورتوں کی عزت کے وجہ سے یا عورت کی کاروبار کرنے، عورت کی نوکری کرنے کے حوالے سے یہ کوئی بات کر رہی ہیں، یہ شاید بچیوں کے جو ریپ ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے کوئی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے یہ مارچ نکالا جا رہا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہوگی۔ انہوں نے سمجھا شاید کہ فحاشی کے اڈوں کو ختم کرنے کے لیے یہ عورتیں روڈوں کے اوپر کھڑی ہیں اور وہ بھی جا کے ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، لیکن افسوس اس وقت ہوا کہ جب ان کے ناپاک اور غیر اخلاقی اور فحاشی سے بھرپور لبریز نعرے سامنے آئے، جب 2019 میں انہوں نے یہ نعرے لگائے کہ عورتیں بچے پیدا کرنے کی مشینیں نہیں ہیں، اگر دوپٹہ پسند ہے تو اپنی آنکھوں پر باندھو، میرا جسم میری مرضی، اپنا کھانا خود گرم کرو، اپنا بستر خود گرم کرو، میری غیرت میرا مسئلہ، میرا لباس میری مرضی۔ تو اس وقت معاشرے کو ان کا اصلی چہرہ سامنے آیا اور معاشرے کو صاف شفاف ان کا اصل جو ناپاک چہرہ ہے وہ اس وقت نظر آیا، اور لوگ سمجھ گئے، اور وہ تمام عورتیں بھی سمجھ گئی کہ یہ ہمارے حقوق کے لیے نہیں بلکہ یہ تو ڈانس پارٹی کرنے کے لیے یہاں پہ آتی ہیں، یہ تو فحاشی کو پھیلانے کے لیے، فحاشی کی ترویج کے لیے اسلام آباد کی سڑکوں پہ آتی ہیں، یہ تو این جی اوز کو خوش کرنے کے لیے اور ان سے پیسے بٹورنے کے لیے اور باہر کے ممالک سے پیسے لینے کی خاطر ویڈیو بنا کر ان کو دکھانے کی خاطر ان کے نظر میں اپنا مقام بنانے کے لیے یہ تو روڈوں پہ آتی ہیں۔ تو اس وقت ان عورتوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور اس طرح 2021 کا جو مارچ ہے وہ بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے۔ اس میں کسی عورت نے بلکہ سول سوسائٹی کے تمام ہی طبقے نے ان کے پلے کارڈ کو ان کے منہ پہ دے مارا، کسی نے بھی ان کی بات کو نہیں سنا، اور ہوتا یوں ہے کہ چند ایک عورتیں جمع ہوتی ہیں 150 اور ان کو کیمرہ بڑا کر کے دکھا کر سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ دکھاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عورتیں تاکہ نظر آئیں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں کہ معاشرے کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے حقوق کی بات نہیں ہو رہی، معاشرے کی ایک شریف اور نیک پاس عورتوں کو جب پتہ چلا کہ یہاں پہ ہمارے حقوق کی بات نہیں ہو رہی بلکہ افسوس کی بات تو یہ تو اپنے اس بھائی کے خلاف نعرے بازی کر رہی ہیں کہ جو ان کے خلاف، جو ان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے، ان کے نعرے تو اپنے اس لاچار باپ کے خلاف ہیں کہ جو 50 سال کی عمر میں بھی محنت مزدوریاں کر کے ان کے جہیز کے سامان کو اکٹھا کر رہا ہے۔ ان کے سارے نعرے تو اس شوہر کے خلاف ہیں
کہ جو دن رات ایک کر کے پھٹے پرانے چپل اور کپڑے پہن کے سارا دن ان کے لیے مزدوری کرتا ہے کہ میرے گھر والے، میری بیوی، میرے بچے خوش ہو جائیں، ان کے نعرے تو ان کے خلاف ہیں، اور ان کے نعروں کی اگر آپ گہرائی تک جائیں تو اسلام کے خلاف اور اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر، اسلام کے حقوق جو اسلام نے عورت اور مرد دونوں کے لیے ہیں ان کے خلاف ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اسلام نے جتنے حقوق عورت کو دیے ہیں اس سے قبل نہ کسی مذہب نے دیے ہیں، بلکہ اس کا تصور بھی کہیں نہیں ہو سکتا۔ عورت تعلیم حاصل کرے، کسی زمانے میں دور جاہلیت میں جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یہ تصور بھی کرنا ناممکن تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے عورت کی تعلیم کو فرض قرار دیا۔ کاروبار کرنا، مال کمانا عورت کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ اسلام نے پہلی بار عورت کو باپردہ اور شرعی حدود و قیود کے اندر کاروبار کرنے کی اجازت دی۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں حصہ دیا۔ عورت مال کمائے تو اس کے مال کو اس کا مال قرار دیا۔ اسلام نے عورت کے حقوق کے ضمن میں کہیں بھی عورت کو پیچھے نہیں چھوڑا، لیکن جب ذمہ داریوں کی باری آئی تو ساری کی ساری ذمہ داریاں مرد پہ ڈال دی۔ گویا مال کمانا عورت کے لیے لازمی قرار نہیں دیا گیا، بلکہ عورت کو عزت و عظمت دیتے ہوئے یہ تعلیم دی کہ عورت اگر بیٹی ہے تو مرد سے کہا، یعنی اس کے باپ کو کہا کہ اس کی ذمہ داری تمہاری ہے، اگر بیوی ہے تو خاوند کو کہا کہ اس کی ساری ضروریات کو پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ناظرین کرام، عورت کو جتنی عزت اسلام نے دی یہاں اس کے علاوہ کسی نے نہیں دی۔ پھر رب تعالیٰ نے سارے جہاں کی جنتوں کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں رکھا، اور وہ ماں بھی ایک عورت ہے۔ پھر ان اعتراض کرنے والوں سے یہ سوال میں پوچھتا ہوں کہ اسلام نے تو مرد کو یہ درس دیا ہے کہ عورت اگر بیٹی ہے تو وہ تمہارے لیے رحمت خداوندی بن کے آتی ہے، عورت اگر تمہاری بیوی ہے تو بیوی کے روپ میں وہ نعمت خداوندی بن کے آتی ہے، عورت اگر تمہاری ماں ہے تو وہ جنت کا پروانہ بن کے آتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم سب کو، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ السلام علیکم۔